خوش آمدید. یہ پوڈ کاسٹ شہباز گل کے اے آئی کلون نے بنایا ہے اور اس ایپیسوڈ کی تمام تحقیق انہوں نے ذاتی طور پر کی ہے. شہباز گل ایک مشین لرننگ انجینئر اور اے آئی ریسرچر ہیں. تو آج ہم امریکہ کے اے آئی ایکشن پلان پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں. یہ کافی بڑا منصوبہ لگتا ہے جس کا مقصد مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی میں عالمی سطح پر سبقت حاصل کرنا ہے. جی ہاں بالکل، یہ ایک جامع حکمت عملی ہے اور ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان کے مطابق یہ تین آپ کہہ لیں بڑے ستونوں پر کھڑا ہے. جی، پہلا تو ہے جدت طرازی کو تیز کرنا. ایکسیلریٹ اے آئی انوویشن. بالکل. دوسرا ہے امریکی اے آئی انفراسٹرکچر کی تعمیر، یعنی وسائل اور ڈھانچہ بنانا. یپ. اور تیسرا وہ عالمی سطح پر ہے. ٹھیک، ہاں. بین الاقوامی سفارتکاری اور سلامتی. جی، بین الاقوامی میدان میں قیادت کرنا. اور دیکھیں، یہ صرف کوئی معاشی دوڑ یا سیکیورٹی کا معاملہ نہیں ہے. اس کے پیچھے سوچ یہ بھی ہے کہ اے آئی شاید انسانی ترقی کا ایک نیا دور شروع کر سکتا ہے. یہ تو بہت بڑی بات ہے. اچھا، تو آئیے پہلے ستون کو دیکھتے ہیں، جدت طرازی. اس میں کیا خاص ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ حکومت خود کچھ بنانے کے بجائے نجی شعبے کو آگے لا رہی ہے. بالکل، مرکزی خیال یہی ہے کہ اصل کام تو پرائیویٹ سیکٹر نے کرنا ہے. حکومت کا کام ہے کہ وہ ماحول سازگار بنائے، مطلب غیر ضروری رکاوٹیں جو سرخ پھیتا کہلاتا ہے اسے کم کریں تاکہ کمپنیاں تیزی سے کام کر سکیں. جی ہاں، لیکن ساتھ ہی ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ وہ یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ جو اے آئی سسٹمز بن رہے ہیں وہ امریکی اقدار کے مطابق ہوں. امریکی اقدار جیسے کہ؟ خاص طور پر آزادی اظہار کا ذکر ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اے آئی اس کا تحفظ کرے. یہ تھوڑا پیچیدہ نہیں؟ ایک طرف آپ ٹیکنالوجی کو کھلا چھوڑنا چاہتے ہیں، اوپن سورس اور اوپن ویٹ ماڈلز کی بات ہو رہی ہے. جی، اوپن ویٹ کا مطلب ہے کہ ماڈل کے اندرونی پیرامیٹرز تک رسائی ہو تاکہ تحقیق آسان ہو. ہاں، تو ایک طرف یہ کھلا پن اور دوسری طرف اقدار کا تحفظ، اور ظاہر ہے قومی سلامتی کے خدشات بھی ہوں گے. یہ ایک بہت نازک توازن ہے. بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ جدت کی رفتار بھی برقرار رکھیں اور ممکنہ خطرات کو بھی قابو میں رکھیں. صحیح. اس پہلے ستون میں اور کیا شامل ہے؟ کارکنوں کی بات بھی تھی. جی، کارکنوں کو بااختیار بنانا تاکہ وہ نئی ٹیکنالوجی سے ڈرے نہیں بلکہ اسے استعمال کرنا سیکھیں. اور اے آئی پر مبنی جو سائنسی تحقیق ہے اس میں زیادہ سرمایہ کاری کرنا. یعنی مجموعی طور پر جدت کی لہر کو تیز کرنا. بالکل، مقصد یہی ہے کہ تخلیقی صلاحیتیں بڑھیں، معیشت ترقی کرے، نئی نوکریاں پیدا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئی جدت کی. لیکن یہ ساری اے آئی چلے گی کیسے؟ اسے تو بہت زیادہ کمپیوٹنگ پاور اور توانائی چاہیے ہوگی. آپ نے بالکل صحیح پکڑا. یہیں پر دوسرا ستون آتا ہے، انفراسٹرکچر. یہ صرف کوڈنگ یا سافٹ ویئر کی بات نہیں ہے. اے آئی کو چلانے کے لیے، خاص طور پر بڑے ماڈلز کو ٹرین کرنے کے لیے بے تحاشا توانائی درکار ہوتی ہے. اچھا، تو اس پلان میں توانائی پر بھی توجہ ہے؟ بہت زیادہ. بجلی کے گرڈ کو مضبوط کرنا، اسے پھیلانا، یہ اس منصوبے کا اہم حصہ ہے. اور ساتھ ہی وہ سیمی کنڈکٹر فیکٹریاں لگانے کے لیے جو اجازت نامے وغیرہ ہوتے ہیں اس عمل کو تیز کرنا چاہتے ہیں. سیمی کنڈکٹر یعنی چپس جو اے آئی کے لیے ضروری ہیں؟ جی ہاں بالکل، اور خاص طور پر یہ چپس امریکہ میں بنانے پر بہت زور ہے. اچھا، وہ کیوں؟ ابھی زیادہ تر کہاں بنتی ہیں؟ ابھی زیادہ تر انحصار مشرقی ایشیا جیسے تائیوان پر ہے. تو امریکہ اپنی سپلائی چین کو آپ کہہ لیں محفوظ بنانا چاہتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ کل کو کسی جغرافیائی سیاسی مسئلے کی وجہ سے اے آئی کی ترقی رک جائے. تو یہ ایک طرح سے قومی سلامتی کا معاملہ بھی بن گیا ہے. بالکل، یہ صرف معیشت نہیں، یہ قومی سلامتی اور ٹیکنالوجی پر کنٹرول کی جنگ بھی ہے. اور ظاہر ہے یہ سب کرنے کے لیے آپ کو ہنرمند لوگ بھی چاہیے ہوں گے. تو افرادی قوت کی تیاری بھی اسی میں شامل ہے. سمجھ گئی. تو پہلا ستون جدت، دوسرا انفراسٹرکچر، اب تیسرا ستون جو بین الاقوامی میدان سے متعلق ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد ہے عالمی سطح پر امریکی قیادت کو قائم کرنا اور بڑھانا. بات صرف یہ نہیں کہ امریکہ خود اے آئی میں
آگے بڑھے، بلکہ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ امریکی AI سسٹمز، امریکی ہارڈ ویئر اور امریکی معیار دنیا بھر میں پھیلیں۔ یعنی ایک طرح سے اپنا اثر و رسوخ بڑھانا؟ جی، اس میں اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں کو امریکی AI ٹیکنالوجی دینا شامل ہے، تاکہ وہ بھی امریکی ایکو سسٹم کا حصہ بن جائیں۔ اور اس میں مقابلے کا عنصر بھی ہوگا دوسرے ممالک کے ساتھ؟ یقیناً، خاص طور پر چین کا ذکر آتا ہے۔ بین الاقوامی اداروں میں چینی اثر و رسوخ کم کرنا، اس کا مقابلہ کرنا، اور جو بہت حساس AI ہارڈ ویئر ہے اس پر برآمدی کنٹرول سخت کرنا تاکہ وہ مخالفین کے ہاتھ نہ لگے۔ تو یہ کافی جارحانہ حکمت عملی لگتی ہے۔ آپ کہہ سکتی ہیں، یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ AI کی دوڑ صرف ٹیکنیکی نہیں، یہ جغرافیائی سیاسی بھی ہے۔ امریکہ اپنی موجودہ برتری کو استعمال کر کے ایک عالمی اتحاد بنانا چاہتا ہے جو اس کے اصولوں پر چلے، اور ساتھ ہی قومی سلامتی کے لیے جو جدید ترین AI ماڈل سے خطرات ہو سکتے ہیں ان کا جائزہ لینا بھی اسی ستون کا حصہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ ایکشن پلان ایک بہت ہی جامع کوشش ہے۔ اس میں ٹیکنالوجی کی ترقی، اس کے لیے ضروری وسائل کی فراہمی، اور پھر دنیا میں اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنا اثر قائم کرنا، یہ سب شامل ہے۔ جی بالکل، یہ ایک بڑا مہتواکانکشی منصوبہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن آخر میں ایک سوال ضرور ذہن میں آتا ہے جس پر شاید غور کرنا چاہیے۔ جی وہ کیا؟ دیکھیں، یہ پورا منصوبہ نجی شعبے کی جدت ترازی پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ حکومت کا کردار زیادہ تر سہولت کار کا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حکومت کیسے یقینی بنائے گی کہ ان نجی کمپنیوں کے جو تجارتی مفادات ہیں وہ ملک کے وسیع تر اہداف جیسے قومی سلامتی یا وہ امریکی اقدار جن کا ذکر ہوا ان سے ہم آہنگ رہیں۔ یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے، خاص طور پر جب آپ اوپن سورس یا آزادی اظہار جیسی چیزوں کو بیچ میں لاتے ہیں۔ بالکل، کہاں پر کمپنی کا منافع ختم ہوتا ہے اور قومی مفاد شروع ہوتا ہے، یا کہاں ایک قدر دوسری سے ٹکراتی ہے۔ اس توازن کو برقرار رکھنا میرے خیال میں مستقبل میں ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہوگا۔ صحیح کہا آپ نے، یہ ایک ایسا سوال ہے جو آنے والے وقت میں یقیناً سامنے آئے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی گفتگو امریکہ کے AI ایکشن پلان پر۔